دوستوں آج ذیقت کی 28 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ یہ ذیقت کی آخری جمعرات ہے۔ جو شخص بھی ذیقت کی آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے مقدر کو سنوار دیا جاتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جو بندہ ذیقت کی آخری جمعرات کو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، تمام پریشانیاں رکاوٹیں اس کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہماری خواہشات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ذیقت کی 28 تاریخ جمعرات کے دن اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس گھر کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، اس گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا، کیونکہ یہ ممکن اور ناممکن والا کانسیپٹ صرف آپ کے اور میرے لیے ہے۔ رب کی بارگاہ میں کسی چیز کو بھی ناممکن قرار نہیں دیا جاتا۔ رب تو ایک کن فرماتا ہے، نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ رب کریم تو ایک کن فرماتا ہے تو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، جو زمین کو بچھائے ہوئے، جو آسمانوں کو پرندوں سے سجائے ہوئے ہے، جو پتھروں میں کیڑے کو غذا دے سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پوری نہیں کر سکتا؟ آج اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، یعنی نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج ذیقت کی 28 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ اللہ الصمد اور اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ الصمد کے بے شمار وظیفے میرے چینل پر موجود ہیں، جن کے کمنٹ پڑھنے سے آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا کہ لوگوں کو ان وظائف سے جو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ والوں کے طریقے سے ان وظیفوں کو پڑھ کر اپنی کسی بھی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو مکمل دیکھیے گا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور وظیفے کا طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ اکبر، رب کریم بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت بزرگی والا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور ساتھ میں رب کی ایک صفت بھی آپ نے پڑھنی ہے جو آپ کو عزتوں کا مالک بنا دے گی۔ یا عزیزو، یہ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غلبہ پانے والی ذات، اور جب کوئی بندہ یا عزیزو کو پڑھتا ہے تو ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے، اور ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، اور ہماری ہر بہن اور بھائی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھے اس کی عزت ہو، ہر کوئی آپ کی واہ واہ کرے، ہر کوئی آپ کو سنے، ہر کوئی آپ کی بات مانے، ہر کوئی آپ کے قابو میں رہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ اللہ الصمد اور یا عزیزو کو ملا کر پڑھنے سے پڑھنے والے پر رحمت و برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کے نصیب کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں کو شفا کلی نصیب ہو جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ والوں، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 28 ذیقت جمعرات کے دن، آخری جمعرات، ذیقت کی آخری جمعرات کے دن اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیتا ہے۔ اب جس بندے کو لگتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، جس بندے کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا نہیں سکتا، جو بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے، جو لوگوں کے تانے سے تنگ آ چکا ہے، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اللہ اکبر، اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔
اللہ والوں اگر میرا بس چلتا میں آپ سب کے بازو کو پکڑتا اور بٹھا کر کہتا کہ آج آخری جمعرات ہے، زیقت کی آخری جمعرات ہے، آخری موقع مل رہا ہے، آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر یہ وظیفہ چھوٹ گیا، یہ دن ضائع کر دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، پچھتاوا مقدر آ جائے گا، 1 سال پورا انتظار کرنا پڑے گا، تبھی اس وظیفے کو کرنے کی توفیق بھی ملے گی، اس وظیفے کو کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اللہ والوں یہ بہت خاص عمل ہے، یہ بہت خاص وظیفے ہیں، ان وظائف کو ہر کوئی نہیں بتاتا کیونکہ یہ آزمودہ اعمال ہوتے ہیں، بہت محنت اور مشقت کے بعد پھر اس طرح کے وظائف ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ والوں اس میں ایک بہت طویل عرصے کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یوں تو ہر دوسرا بندہ چینل بنا لیتا ہے، ہر دوسرا بندہ چینل بنا لیتا ہے اللہ والوں، لیکن اس طرح کے وظائف آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملیں گے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو زیقت کی 28 تاریخ جمعرات کے دن اللہ اکبر، اللہ الصمد اور یا عزیزو پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگ جو اللہ پاک سے دعا کریں گے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ والوں یہ جو خاص عمل ہے یہ شفا کے لیے بھی ہے۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے سورج کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج اگر سورج کی اس تپش کو آپ لوگ برداشت کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ کے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے ایک بار اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ والوں آج زیقت کی آخری جمعرات ہے، زیقت کی آخری جمعرات ہے، 28 تاریخ ہے۔ آج کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، آج جو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہے، آج جو کوئی بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، میرے مولا سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ہر کسی کو تو بہتر جانتا ہے میرے مولا، سب کی دل کی تمام جائز حاجاتوں کو پورا فرما دے میرے مولا۔ جو آج تیری بارگاہ میں دو زانو ہو کر ادب کے دائرے میں بیٹھ کر مانگ رہا ہے، اس کی دل کی تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے شفا کلی نصیب فرما میرے مولا۔ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھ، لمبی زندگی، سلامتی والی زندگی عطا فرما میرے مولا۔ ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ ہمیں اپنے والدین سے نافرمانی کرنے سے بچا، ان کی گستاخی کرنے سے بچا میرے مولا۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما میرے مولا۔ جو میری بہنیں روتی ہیں، جو پریشان رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے اسباب نہیں ہو رہے میرے مولا، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے میرے مولا۔ ان کی اولاد کو جو ہے ان کو اپنی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما میرے مولا۔ تو سب کر سکتا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، صرف ایک کن فرمائے گا اور وہ بدبخت جو دشمنان اسلام ہیں، وہ جو بچوں کو ذبح کر رہے ہیں روزانہ کی تعداد میں میرے مولا، روزانہ 1000 سے زیادہ بچوں کی شہادت واقع ہو رہی ہے میرے مولا۔ اس ظلم کے باطل کو تو ہٹا دے میرے مولا۔ تیری ایک کن کی محتاج ہے، یہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر کسی کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی پھر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک مدد کا ارادہ فرما دیں گے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے زیقت کی 28 تاریخ جمعرات کا دن، یہ آخری جمعرات ہے، آپ لوگوں کی جو حاجت ہے، گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں زیقت کی 28 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کو پڑھ لینا ہے۔ جب ایک بار دوسرا کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
अल्लाह वालों सिर्फ एक बार पढ़ना है, हुसूल बरकत और सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, हर बंदे का तौर तरीका अलग है। अल्लाह वालों, आप लोगों को जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप लोगों ने इस खास अमल को पढ़ना है। बस इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने तन्हाई में पढ़ना है, कोई आपको परेशान ना करे, और छोटा मोटा सदका जरूर करना है, वो मैं आपको आगे चल के इंशाअल्लाह अजीज लाजमी बताऊंगा। अब अल्लाह वालों, जब आप लोगों ने दुरूद पाक एक बार पढ़ लिया, अपने मकसद को जहन में रख लिया, आप लोग अलग से आके बैठ गए, अपने मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बहुत ही खास है, बहुत ही खास है, क्योंकि रब की अजमत है, रब की बुलंदी है। आप लोगों ने अल्लाह अकबर को पढ़ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हम लोग नमाज में भी हर तकबीर में कहते हैं। जब भी अपनी हमें जो ये पोजीशन चेंज करनी होती है अल्लाह अकबर कहते हैं और फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से अजान में भी बार बार अल्लाह पाक की बड़ाई का जिक्र आया है। और जब हम लोग किसी से कर्जा मांगने जाते हैं तो हम लोग उसकी भी तारीफ करते हैं, बाद में फिर हमें इतनी मिन्नतें करने के बाद जाकर वो कर्जा देता है जो हमें बाद में उसको वापस भी करना होता है। तो इसीलिए अल्लाह वालों में आप लोगों के आगे ये बात लेकर आया हूं, जब तक कि आपका ईमान पुख्ता नहीं होगा, आप लोगों के अल्लाह के ऊपर भरोसा पुख्ता नहीं होगा, वजीफा फायदा नहीं करने वाला, हरगिज भी वजीफा फायदा नहीं करेगा। जिस तरह से आप लोग अपने दोस्तों से उधार मांगते हैं या आपसे कोई उधार मांगता है, जितनी जद्दोजहद वो करता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आप ये समझ लें कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो आपकी तारीफ कर रहा हो, वक़्त कर रहा है, आपके पीछे पीछे घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो होना है। दिन भर जिक्र इलाही में आप लोग अपने आप को झोंक दें, अल्लाह पाक जरूर आपको अता फरमाएगा। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर माँ अपने बच्चे से राजी हो जाए तो तन मन धन सब कुछ बेच बाच के अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करती है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो कि बादशाहों का बादशाह है, जिसकी कुदरत हर चीज पर है। आप लोगों को क्यों नहीं नवाजेगी? आपने अल्लाह अकबर पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जरा ध्यान से मुलाहिजा करिएगा। पहले नंबर पे आप लोगों ने पढ़ना है 28 ज़ीक़त है और आखिरी जुमेरात है। ये ज़ीक़त की आखिरी जुमेरात है। आप लोगों ने अल्लाह अकबर का वजीफा पहले नंबर पे पढ़ना है। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। कितना आराम से ये वजीफा पढ़ा जा रहा है। बस अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने पढ़ना है और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। खुद सोचे कितना आसान है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल पढ़ना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये अल्लाह समद और या अजीजों को पढ़ना शुरू करना है। आपने अल्लाह समद और या अजीजों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह समद या अजीजों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। अल्लाह समद या अजीजों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। अल्लाह समद या अजीजों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह समद या अजीजों, अल्लाह समद या अजीजों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। ज़ीक़त की 28 तारीख जुमेरात के दिन किसी भी नमाज के बाद आपने मुसल्ले पर बैठकर 2 जानू होकर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये अमल रिस्क और दौलत के लिए आपको बता रहा हूं, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए बता रहा हूं। आपने 28 ज़ीक़त जुमेरात के दिन किसी भी नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरते ही उसी पोजीशन में अत्तहियात की हालत में आप लोगों ने इस वजीफे को पढ़ लेना है। बहुत फायदा होगा। या फिर आपके दुकान पर जो है वो ग्राहक नहीं आते, आपको अच्छे ऑर्डर नहीं मिलते, तो अपने दुकान पर भी नमाज वहीं पढ़े। अगर आप लोगों के पास वहां पे टाइम नहीं है, मतलब कि नमाज का वक्त निकल गया है, तो आप लोग कोई भी 2 रकत नफिल पढ़ के फिर इस वजीफे को वहीं पढ़ सकते हैं। जुमेरात की 28 तारीख यानी कि ज़ीक़त की 28 तारीख को और आखिरी जुमेरात के दिन ही करने वाला अमल है। किसी भी नमाज के बाद, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग पढ़ सकते हैं। अल्लाह समद और या अजीजों को बताए गए तरीके से सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज इस वजीफे की बरकत से आपको मिल जाएगा और आपके रिस्क में इतना इजाफा होगा कि आप मांगने वाले से बांटने वाले हो जाएंगे। फकीर को बादशाही नसीब होगी, सालों से बंद कारोबार चल पड़ेगा, आपके घर से फाके तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी और आप इतने कामयाब हो जाएंगे कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो बेटियां जो परेशान रहती हैं अपने रिश्तों की वजह से, रिश्ता होता है टूट जाता है या रिश्ता होता नहीं, लोग परेशान रहते हैं मनपसंद रिश्ते के लिए, जल्द शादी के असबाब के लिए या रिश्तों में रुकावटें, परेशानियां दूर करने के लिए आपने अल्लाह समद और या अजीजों को सिर्फ और सिर्फ 28 ज़ीक़त जुमेरात के दिन किसी भी नमाज के बाद 100 दानों की तस्बीह उठाकर आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, बेटी और बेटी के रिश्ते अगर नहीं हो रहे ना तो वो रिश्ते भी आपके हो जाएंगे। आप लोग एक तस्बीह पढ़ के देख लें, बहुत फायदा होगा। अब आप लोग जरा तीसरे नंबर पर मुलाहिजा करें कि अमल कौन सा करना है। अच्छा, जो बीच मैंने अमल बताया जो एक तस्बीह का था वो रिश्तों के असबाब के लिए था, सही है। तो लिहाजा आप लोग पहले समाप्त कर लेंगे, ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। पहले आप लोग बावजू होकर मुसल्ले पर बैठे,
پھر آپ لوگوں نے ایک بار دوسرا کلمہ پڑھا، پھر ایک بار نبی پاک کی ذات پر آپ نے درود پاک بھیجا، پھر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھا 11 مرتبہ، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد اور یا عزیزوں کو پڑھا، اس کو بھی 11 مرتبہ دونوں کو ملا کر پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت خاص لیکن طاقتور ترین صورت ہے، بہت خاص صورت ہے، بہت چھوٹی بھی ہے اور پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو بہت زیادہ ہوا تو 2 منٹ میں 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن عمل کی جو تعداد اور تاثیر ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے ہمارے لیے بہت زیادہ نبی پاک نے آسانیاں رکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی ہمیں بشارتیں ملی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کریے گا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنی بار درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، آپ کا عمل ختم ہو جائے گا، اور آپ نے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ رب ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا نصیب ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔